چلتا ہے، یہ بات بھی ضعیف ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موضوعات میں موضوع روایتیں بول کے نقل کیا، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اب کیا صحیح اور کیا غلط ہم دونوں ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رات میں اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بالمقابل ہمیں پتہ چلا صحیح روایت کیا ہے کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا جو بقی والوں کے لیے آپ نے کیا تھا۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے معاف کرتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ہر روز اللہ ایسا معاف کرتا ہے۔ چوتھی بات اس رات کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں اگر سب سے بڑی غلطی امت کرتی ہے جو ایک بدعت کو منایا جاتا ہے، اس حد تک منایا جاتا ہے، اس حد تک تیاریاں ہوتی ہے کہ ایسی تیاریاں شب قدر کی بھی نظر نہیں آتی، وہ ہے شب برات کو منانا۔ ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات، پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا۔ اور پہلے تو حال یہ تھا کہ شب برات کے بارے میں جب کہا گیا بھائی ایسا نام کیوں رکھا برات، نفرت کی رات، نفرت کے اظہار کی رات، جب عقل میں آ رہی بات تو صحیح ہے، یہ نام غلط دیا، فوراً نام چینج کر دیا، اب نیا لائے، قرآن سے ثابت ہے یہ رات، کیا اس کا نام ہے لیلۃ مبارکہ۔ ایک زمانے تک تو براتی تھا، آج بھی برات ہے، لیکن اب لوگ جب دلائل مانگ رہے ہیں تو دلیل نہیں لالی، بولے یہ رات کیا ہے، لیلۃ مبارکہ ہے، اور اس کو پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا جاتا ہے، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے، کہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مطلب ایک لیلۃ مبارک رات میں اتارا اور ہم اس رات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، یہ بات لا کر فٹ کر دی گئی۔ آئیے اب شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا، ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے، جس کو ہم عام زبان برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے، اس کا برات نام یا لیلۃ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا، رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے۔ آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں پہلی ہے کہ رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت یاد رکھی موضوع ہے، اس کی فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت۔ دوسری چیز روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے، حضرت عائشہ پیچھے کہ مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ میں عائشہ اور روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے، میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقی میں گئے، بقی میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے، مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی۔ تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ روایت یاد رکھے، لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقی میں گئے، جنت البقی جو قبرستان ہے، بقی غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے، مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت۔ پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول کا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب کیا خاص ہے؟ بکریوں کے بالوں کے برابر بھی تو ایک لمٹ ہو گیا نا،
یہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ